صبح ہمیں سے آئے گی، وہ صبح ہمیں سے آئے گی، اللہ کی رحمت چھائے گی، وہ صبح ہمیں سے آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس سے ہم نہ صرف اچھی طرح واقف ہیں بلکہ ہم میں سے ہر شخص اس سے متاثر ہے، اس کے لیے فکر مند ہے اور پریشان ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں بگاڑ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اگر ہم سیاسی سطح پر دیکھیں تو جمہوری اقتدار خطرے میں ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں اقتدار کے حصول کے لیے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ہر جائز ناجائز حربہ استعمال کر رہی ہیں۔ سیاسی بدعنوانیاں اپنے عروج پر ہیں اور عدالتی نظام کو کمزور سے کمزور تر کیا جا رہا ہے۔ حکمرانوں کے خلاف جو بھی آواز اٹھتی ہے اسے طاقت کے زور پر دبا دیا جاتا ہے۔ اگر معاشی سطح پر ہم دیکھیں تو جہاں ایک طرف غربت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، وہیں دوسری طرف مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم نے کروڑوں انسانوں کو غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ سماجی سطح پر ذات پات اور مذہب کے نام پر لوگوں کو طبقوں اور گروہ میں بانٹا جا رہا ہے، ان کے درمیان دوریاں لائی جا رہی ہیں اور انسانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہجومی تشدد کے نام پر، کبھی گو رکشا کے نام پر انسانوں کو قتل عام ہو گیا ہے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کا خون سستا اور جانور کا خون مہنگا ہے۔ عورتوں کے ساتھ عصمت دری، ان کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور آج حالت یہ ہے کہ ہمارا ملک اس سطح پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے جہاں پر اسے پہلا مقام حاصل ہے، جہاں عورتیں غیر محفوظ ہیں۔ تو یہ جو برائیاں ہیں اور ان برائیوں کو مٹانے کے لیے اور ان برائیوں کو سماج سے دور کرنے کے لیے جہاں ہندوستان میں بہت ساری سماجی تنظیمیں اپنا رول ادا کر رہی ہیں، اس کے لیے کام کر رہی ہیں، وہیں پر ایک تنظیم ہے اسٹوڈنٹس تنظیم، جس کا نام ہے اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن۔ یہ تنظیم ملک گیر سطح پر کام کرتی ہے، اور اس تنظیم کا وصف اور اس تنظیم کی خوبی یہ ہے کہ یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اپنے کام کرتی ہے۔ اس کا وصف یہ ہے کہ وہ نظام لانا چاہتی ہے جس میں ہر ایک کے لیے عدل ہے، انصاف ہے اور صداقت ہے۔ تو ان حالات میں آج معزز سامعین، اس تنظیم نے ایک یوتھ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ تو 25 سپٹمبر بروز منگل مدینہ العلوم گراؤنڈ میں 6 بجے سے رات 10 بجے تک یہ یوتھ کانفرنس SIU ناندیڑ کی یونٹ نے منعقد کی ہے۔ اس کانفرنس کی خوبی یہ ہے کہ اس کانفرنس میں مہمان خصوصی کے طور پر نفیس فاطمہ صاحبہ، نجیب کی امی جو کہ JNU کے اسٹوڈنٹ تھا، جس سے کہ ہم اچھی طرح واقف ہیں، تو وہ یہاں پر تشریف لا رہی ہیں اور وہ آپ کو اپنی حالات سے واقف کرائیں گی۔ اسی کے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پر مہاراشٹرا کے SIU کے صدر سلمان برادر، وہ بھی یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ تو میری تمام ہی طالبات سے اور میری معزز بہنوں سے یہ گزارش ہے اور یہ اپیل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں آئیں اور آپ اس بات کا ثبوت دیں کہ آپ ایک زندہ شہری ہیں، آپ اپنے دل میں انسانیت کا درد رکھتے ہیں، اور آپ وہ ہیں جو ان حالات سے متاثر ہیں، آپ وہ ہیں جو ان حالات کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو میری تمام ہی بہنوں سے
تمام ہی بچیوں سے بہت زیادہ گزارش ہے، ادباً گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں شرکت کریں اور وہاں پر آئیں، اور ایک جو فکری انقلاب جو ہم لانا چاہتے ہیں، ایک نظریاتی انقلاب جو لانا چاہتے ہیں، لوگ حالات کو بدلنے کی جو کوشش کر رہی ہے، اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں اور ہماری اس یوتھ کانفرنس کو کامیاب بنائیں۔ اللہ حافظ۔ صبح ہمیں سے